اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اکثر لوگوں سے ملاقات رہتی ہے اور میں بھی طالب علم ہوں تو زیادہ تر طلباء سے ملنا جلنا اور ان سے گفتگو رہتی ہے۔ تو ہمارے جو طلباء ہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں، ان میں سے اکثریت کی سوچ اور فکر یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، ان کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی گفتگو کا سلسلہ بڑھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان اس قوم کے مقدر کے ستارے وہ اپنے نفس کی خواہشات کا زیادہ شکار ہیں، اور اکثر طلباء یہ پوچھتے بھی ہیں کہ ہم اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس سے کیسے نکل سکتے ہیں اور کیسے بچ سکتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کو اپنے قابو میں کر لیں۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے سورہ الجاثیہ میں فرمایا ہے اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کہ ایسا انسان کو آپ نے دیکھا ہے کہ جس نے اپنے نفس کی خواہشات کو اپنا الہ، اپنا معبود بنا لیا ہے۔ جیسے وہ کہتا ہے ویسے ہی وہ کرتا جاتا ہے، اسی کو سجدے کرتا ہے، اسی کی عبادت کرتا ہے۔ اگر ایسے شخص کو دیکھا ہے تو اللہ رب العزت نے ایسے انسان کے لیے اس کی زندگی میں 4 سزائیں رکھی ہیں۔ نمبر 1، اَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ رب العزت ایسے انسان کو پڑھے لکھے کو جاہل بنا دیتے ہیں۔ پڑھا لکھا ہوگا، اس کے پاس ڈگریاں ہوں گی تو وہ جاہل بن جائے گا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، اللہ رب العزت اس کے سننے کے اوپر مہر لگا دیں گے، وَقَلْبِهِ، اور اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیں گے، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں کے اوپر پردہ پڑ جائے گا۔ یعنی جو بھی حق اور صحیح بات ہوگی وہ نہ سمجھ سکے گا، نہ سن سکے گا، نہ دیکھ سکے گا۔ اور پھر ایسے ہی انسان کے لیے اللہ رب العزت نے سورہ الاعراف میں فرمایا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، میں ضرور اس جہنم کو انسانوں سے بھروں گا اور جنوں سے بھی بھروں گا۔ کون سے انسان، کیسے جن، کیسے انسان؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، جن کے پاس دل تھے لیکن انہوں نے حق بات کو نہیں سمجھا۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں تھیں لیکن انہوں نے حق بات کو نہیں دیکھا۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان تھے لیکن انہوں نے حق بات کو نہیں سنا۔ اولئک کالانعام، یہ لوگ جو ہیں یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، اور یہی انسان وہ غافل ہیں۔ یعنی یہاں پر بھی 3 سزائیں اللہ رب العزت نے بتائی ہیں۔ پھر سورہ انعام میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ ایسے لوگ چلتے پھرتے مردے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو اپنے اوپر غالب کر لیا ہے، اپنی فطرت کو اس کے کنٹرول میں دے دیا ہے۔ ایسی فطرت جو انسان کو سیدھا راستہ بتاتی ہے، جو اللہ کے قریب کرتی ہے، اس فطرت کو اپنے نفس کے کنٹرول میں دے دیا ہے۔ اومن کان میتا، ایسا انسان چاہے اس کے اندر روح ہے، چاہے وہ چل پھر رہا ہے، اومن کان میتا، وہ اصل میں مردہ ہے، تنے بے روح سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا جسم جس کے اندر روح تو ہے لیکن برائے نام ہے، اللہ رب العزت ایسے انسان کو حق تک بھی نہیں پہنچاتے۔ ختم اللہ علی قلبہ وسمعہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، اس کے دل کے اوپر اور اس کے کانوں کے اوپر مہر لگ جاتی ہے اور اس کے آنکھوں کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے۔ ہمیں اپنے نفس کو کنٹرول میں کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے رب کے قریب ہونا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، میں نے انسان کو پیدا کیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس کو اس کا نفس کون سی پٹیاں پڑھاتا ہے اور کس طرف لے کر جاتا ہے اور کون سے وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں اللہ رب العزت کے قریب ہونا پڑے گا، قرآن مجید کو پڑھنا پڑے گا، اس کو اپنے دل میں اتارنا پڑے گا، اس کے اوپر پھر یقین کرنا پڑے گا، پھر ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور لوگوں کی اچھی اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔